بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو مال خرچ کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ ترجمہ: ان فقراء کے لیے خرچ کرو جو راہ خدا میں اس طرح گھر گئے ہیں کہ وہ معیشت کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ناواقف لوگ ان کی حیا اور عفت کی بنا پر انہیں مالدار خیال کرتے ہیں، حالانکہ ان کے قیافیے سے تم ان کی حاجت مندی کو پہچان سکتے ہو۔ وہ تکرار کے ساتھ نہیں مانگتے، اور جو مال تم خرچ کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ آیت کی تفسیر۔ سابقہ آیات میں انفاق کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا بیان ہو رہا تھا۔ اس آیہ شریفہ میں خیرات و صدقات کا ایک اہم مصرف بیان ہو رہا ہے جو انفاق فی سبیل اللہ کے سلسلے میں سب سے زیادہ فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے راہ خدا میں اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ ذاتی معیشت کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہوتے تھے، اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اہم کاموں کے لیے مختلف علاقوں میں بھیجتے تھے۔ ہمارے زمانے میں جیسے دینی طالب علم ہیں یا دینی طالب علموں کو پڑھانے والے معلم ہیں، جو لوگ ہمیشہ دینی امور کے لیے کام کرنے والے ہیں، یہ سب لوگ اس آیت کے مصداق ہیں۔ ثانیاً وہ لوگ اس مصرف کے مصداق ہیں جو راہ خدا میں خدمات انجام دیتے ہوئے اپنے مال و متاع سے محروم ہو گئے ہوں، یا وہ لوگ جو بیماری کی وجہ سے کسب معاش کے قابل ہی نہ رہے ہوں، وہ لوگ بھی اس آیت کے مصداق ہیں۔ یہ لوگ اس اعتبار سے بھی زیادہ مستحق ہیں کہ ان میں دو اہم باتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ناواقف لوگ انہیں مالدار اور بے نیاز خیال کرتے ہیں، اس لیے خیرات دینے والے انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ وہ باعزت اور شریف لوگ ہیں جو بظاہر فقراء اور محتاجوں میں شمار نہیں ہوتے، لیکن در حقیقت وہ محتاج ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ لوگ اصرار اور تکرار کے ساتھ مانگتے بھی نہیں، کیونکہ ان کا مقام اور ان کا رتبہ ایسا نہیں کہ وہ دست سوال دراز کریں۔ یہ خوددار اور باوقار لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے وقار اور عزت نفس کو محفوظ رکھتے ہوئے ان پر پوشیدہ طور پر انفاق کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ آیت میں بیان ہونے والا اہم نقطہ وہ ایک ہی ہے، وہ یہ کہ ضرورت مندی اور محتاجی کے باوجود سوال نہ کرنا، سوال کرنے سے پرہیز کرنا اور عزت کا تحفظ کرنا، یہ خدا کو بہت پسند ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ضرورت مند لوگوں کو پہچاننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، جو سائل تو نہیں لیکن محروم ہیں، ان کا خیال رکھیں،
اور احکامات کلام پاک کو کما حق کو ہو پھیلانے میں ہماری مدد فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔